بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی تاریخ یا اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہماری ویڈیوز کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آج ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عدنان اور فہر کے بارے میں کہ انہی عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مورث اعلیٰ فہر پیدا ہوئے اور انہی سے خاندان قریش کی بنیاد پڑی۔ تو آج ہم آپ کو خاندان قریش اور عرب کی سیاسی تاریخ اور جو اخلاقی وہاں کے حالات تھے ان کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ ویسے تو جو گمراہیاں تھیں اور جو اس دور میں دنیا کی جو حالت تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہی کافی ایک بڑی ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ جو وہاں کے حالات تھے، مذہبی بھی، سیاسی بھی اور معاشرتی بھی، اخلاقی بھی، تو مختصر ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اور باقی ہم آج شروع کرتے ہیں ان کے عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ۔ عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مورث اعلیٰ فہر پیدا ہوئے۔ ان کا لقب قریش تھا، اس لیے ان کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے تمام خانوادے انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ فہر کی 5ویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص قصی پیدا ہوا۔ قریش کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا آغاز اسی قصی سے ہوا۔ قصی کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے قبیلہ بنی عذرا میں دوسری شادی کر لی، اس لیے ان کا بچپن بنی عذرا میں ہی گزرا۔ مگر پھر جوان ہونے پر جب ان کو اپنے باپ کے خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا تو یہ بنی عذرا کو چھوڑ کر اپنی ددیال قریش میں آ گئے۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور ان کا کوئی نظام بھی نہ تھا۔ حرم کی تولیت بنی خزاں کے ایک شخص کے پاس تھی اور اس کا نام خلیل خزائی تھا۔ قصی جو نہایت حوصلہ مند اور بہادر تھا، اس کو بنی خزاں کے ہاتھ میں کعبے کی تولیت برداشت نہ ہوئی اور اس نے بنی کنانہ کی مدد سے خزاں قبیلے کو حرم سے نکالا۔ اس کے بعد قریش کو مختلف علاقوں سے جمع کر کے مکہ لایا اور ان کی تنظیم قائم کر کے ایک چھوٹی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کا تاریخی دور شروع ہوا اور ان کو حجاز میں سیاسی اہمیت بھی حاصل ہو گئی۔ قصی کی یہ چھوٹی سی ریاست جمہوری اصولوں کے تحت قائم ہوئی اور اس کے شعبے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ بڑے بڑے شعبے 3 تھے: فوجی، عدالتی اور مذہبی۔ پھر یہ بھی تینوں کئی شعبوں میں تقسیم تھے۔ ظہور اسلام کے وقت ان شعبوں کی تقسیم اس طرح تھی کہ عقاب بنی امیہ، قبا اور آنا بنی مخزوم، سقادت بنی عدی، ندوہ بنی عبدالدار، مشورہ بنی اسد، اشناق بنی تمیم، حکومت بنی سہم، سقایا اور امارہ بنی ہاشم، رفادہ بنی نوفل، سدانہ بنی عبدار، ایثار بنی جمع اور اموال المہجرہ بنی سہم۔ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے۔ قصی نے اس سلسلے میں ان حجاج کی میزبانی کے لیے قریش سے کہا تو قریش نے اس کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کر دی۔ اس رقم سے منی میں حجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مکہ کیونکہ ایک خشک اور بے آب و گیا مقام تھا، اس لیے پانی کے لیے چرمی حوض بنوا کر پانی کا انتظام کیا گیا۔ قصی کی اولاد: قصی کی 6 اولادیں تھیں: عبدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد مرہ اور تیجر۔ اپنے انتقال کے بعد قصی نے حرم کے تمام مناصب عبدار کو دے دیے اور قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی۔ ان عبد مناف کے 6 لڑکے تھے، ان میں ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ بااثر تھے۔ انہوں نے سقایا اور رفادہ کے عہدے عبدار سے لے لیے۔ عرب اور دنیا کی سیاسی، مذہبی اور اخلاقی حالت: جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی دعوت کے لیے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس توحید کے پیغام کا اثر جاتا رہا اور سارے عالم میں خالص اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا اور انہوں نے لوگوں تک صرف اللہ ہی کی پرستش کرنے کا پیغام بھی پہنچایا، مگر یہ اثر سب وقتی ثابت ہوا اور احسان فراموش انسان نے
توحید کا یہ پیغام جلد بھلا دیا، اور 5ویں صدی عیسوی تک زمین کے کسی بھی حصے میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کوئی قوم باقی نہ رہی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے ناآشنا تھی۔ زرتشت اور مانی کی اخلاقی برائیاں عام تھیں۔ ان کی کتاب میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکمراں راہب تھے اور رعایا ان کی ہی پرستش کرتی تھی، غرض ہر اخلاقی گراوٹ موجود تھی۔ دوسری طرف قیصر روم کی حالت بھی ایران جیسی تھی۔ توحید کی جگہ تثلیث اور مشرکانہ رسوم نے لے لی تھی۔ نبیوں کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ہندوستان بھی ایران کی طرح توحید خالص سے ہمیشہ ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرشن اور گوتم وغیرہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، مگر یہ سبق مدت ہوئی بھلا دیا گیا۔ شرک ہمیشہ سے ہی ہندوستان کا مسکن رہا ہے۔ یہ شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اوہام پرستی نے کروڑوں اللہ بنا دیے، معبودوں کی تعداد آبادی سے بھی بڑھ گئی تھی۔ خود عرب کی حالت بھی ان قوموں سے بہتر نہ تھی۔ گو یہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن بالکل مسخ صورت میں، اور توحید کی جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی وہ شرک اور بت پرستی میں چھپ گئی تھی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ ان میں لات، منات، حبل، عزا زیادہ عظمت والے تھے۔ حبل خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ تمام عرب اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلوں کے بت الگ تھے۔ ان بتوں پر انسانی قربانیاں ہوتی تھیں۔ ان بتوں کے نام کے نیزوں کے ذریعے قرآن دازی ہوتی تھی۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف مذاہب بھی رائج تھے۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات اس وقت تھے، خاص طور سے ہندوستان میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے لیے تو زندگی مرنے سے بھی بدتر ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ستی ہو جایا کرتی تھیں خواتین۔ اور عرب میں بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو مار دیا جاتا تھا، بلکہ دبا دیا جاتا تھا زمین میں، اور بہت زیادہ اخلاقی برائیاں تھیں۔ تو ہم نے ابھی ان میں سے مختصراً بیان کیا آپ کو، اور باقی جب یہ تمام دنیا میں اس طرح کے حالات تھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو اس سے پہلے جو حالات تھے ان کی تھوڑی سی میں اور آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ اخلاقی حالات مذہبی حالات سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگ جوئی، انتقام پسندی، صفاقی اور خون ریزی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی۔ سلسلہ پشتہ پشت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیہ ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہے۔ شراب نوشی گھٹی میں پڑی تھی۔ عرب کا ہر گھر میں خانہ تھا۔ قمار بازی بڑے فقر و مباحت کی چیز تھی۔ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ فسق اور فجور اور بے حیائی و بے شرمی ہنر بن گئی تھی۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق اور شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہادی برق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو یہ ہماری کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو دنیا کی اور عرب کی جو اخلاقی اور سیاسی حالت تھی اس کے بارے میں بتایا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آباء و اجداد ہیں ان سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہم آپ کو اسٹارٹ کریں گے بتانا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔